عزیزان کرام، اسلام جو ہے یہ ایک ضابطہ حیات ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے۔ اس میں ایک حصہ مذہب کا ہے کہ عبادات کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، لیکن صرف عبادات سے اسلام جو ہے دین مکمل نہیں ہوتا۔ دوسرا حصہ اس کا معاملات کا ہے۔ جب دونوں حصے مکمل ہوں گے تو تب یہ دین مکمل ہوگا۔ وہ معاملات کیا ہیں؟ عدل قائم کرو، احسان کرو، اپنے اقربا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرو، برائیوں سے بچو اور اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت سے بچو۔ یہ ساری دونوں حصے ملیں گے مذہب کا اور معاملات کا تو تب دین مکمل ہوگا۔ ہم نے صرف مذہب کو ہی پورا دین سمجھ لیا ہے۔ بے شک بہت اہم جزو ہے مذہب بھی، لیکن دین مکمل ہوگا دونوں چیزوں سے۔ اب معاملات میں ایک جز جو ہے وہ احسان کا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ اپنے حق سے تھوڑا کم لینا اور حقدار کو اس کے حق سے تھوڑا زیادہ دینا، یہ احسان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ تمہارے والدین کا ہے، کہ ان کے اوپر احسان کیا جائے۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ آپ کے احسان کے حقدار جو ہیں وہ والدین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحبتی، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک۔ اے اللہ کے رسول، میرے احسان کا زیادہ کون حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ پھر آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ تو فرمایا کہ تمہارا باپ۔ یعنی سب سے زیادہ احسان کے جو حقدار ہیں وہ ماں اور باپ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پہ تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے 3 دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے تو کوئی کیا خاص واقعہ ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ تباہ ہوا وہ شخص، ذلیل و رسوا ہوا وہ شخص اور اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور پھر اس کی خدمت کر کے
جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو عزیزان کرام، والدین کے جو حقوق ہیں، بدقسمت ہے وہ شخص جو والدین کے ہوتے ہوئے لوگوں کو کہتا پھرے کہ میرے لیے دعا کریں۔ بہت زیادہ حقوق ہیں والدین کے۔ علماء کرام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 10 حقوق ہیں اولاد کے اوپر، بیٹے کے اوپر، والدین کے، کہ ضرورت کے وقت انہیں کھانا کھلائے، ان کی خدمت کرے، وہ بلائیں تو ان کو جواب دے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے علاوہ ان کے حکم کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے اور سختی نہ کرے، ان کی ضرورت کے مطابق اور حسب استطاعت انہیں لباس مہیا کرے، چلنے میں ان کے پیچھے چلے، ان کا ادب جو ہے وہ ملحوظ رکھے، اور ان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور جو خود اپنے آپ کو پسند نہ ہو ان کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے، اور جب اپنی ذات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے تو اپنے والدین کی بخشش کی بھی دعا کرے۔ اب اگر والدین فوت ہو جائیں تو پھر ان کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، تو میں اگر ان کے لیے کوئی نیکی کرنا چاہوں جس کا انہیں اجر ملے تو کیا عمل کروں؟ تو اس وقت مدینہ المنورہ میں پانی کی بڑی قلت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کا حکم دیا کہ تم کنواں کھودو، لوگ پانی استعمال کریں گے تو تمہارے والدین کو اس کا اجر جائے گا، ثواب جائے گا۔ تو صدقہ جاریہ جو ہے، نیک اولاد، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے والدین کو جائے گا۔ ایک شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اپنے معاملات درست کرتا ہے، سب کا اجر اس کے فوت شدہ والدین کو جائے گا۔ اگر زندہ ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں بھی اس کا اجر لکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اگر والدین ہمارے حیات ہیں تو پھر ان کا خیال کرنا چاہیے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنے دین کو ٹھیک کریں گے تو ہمارے والدین کو اس کا اجر جائے گا۔ والدین کے قریبی رشتہ دار، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، جن کا تعلق والدین کے حساب سے ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ ان کی خدمت بھی کرے، محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کا بھی اجر والدین کو جائے گا اور والدین راضی ہوں گے۔ اور تیسری بات، اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے استغفار کرے۔ آج کل ہر شخص، چاہے وہ پیر ہے، چاہے مرید ہے، چاہے عالم ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، روزی میں بے برکتی کی شکایت کرتا ہے کہ روزی کی تنگی ہے، برکت نہیں ہے۔ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، اللہ کریم اس کے رزق میں برکت پیدا فرمائے گا۔ صرف اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں
تو یقیناً اللہ کریم آپ کے والدین کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کے رزق میں بھی اللہ پاک برکت دے گا کہ صبح جب فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد اگر والدین حیات ہیں ان کے لیے زندگی کی برکت کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، اور اگر والدین فوت ہو گئے تو صرف فاتحہ شریف ان کے پڑھ دیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ان کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیں، درود پاک پڑھ دیں، اور اس کے بعد اپنے معاملات شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے تمام معاملات میں رزق سمیت برکت پیدا فرمائے گا۔ اب دوسری بات، میں سادات کرام یہاں پہ چونکہ موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری نسبت جو ہے وہ بہت ہی محترم اور مکرم نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ آپ کی ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن تمام نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایمن انبیاء کرام اس دن یہ کہیں گے اللہ کریم بس میرا معاملہ درست فرما دے، میں کسی کے معاملے میں سفارش نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میرا نسب رہے گا، میری نسبت رہے گی۔ تو سادات کرام انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہیں یہ نسبت نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد دوسری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ مولا کائنات کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا کہ ابوبکر مجھے اللہ کریم نے ایک خرقہ عنایت فرمایا ہے، اگر تجھے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ دنیا میں سچ کا بول بالا کروں گا۔ حضور جواب سن کے خوش ہوئے، سیدنا عمر فاروق کو بلایا، فرمایا کہ اے عمر اللہ کریم نے مجھے یہ خرقہ دیا ہے، اگر یہ تجھے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کی کہ حضور عدل اور انصاف کا بول بالا کروں گا۔ حضور خوش ہوئے، سیدنا عثمان کو بلایا، حضور دنیا میں حیا اور سخاوت کا بول بالا کروں گا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مولا کائنات کو بلایا کہ علی مجھے اللہ کریم نے یہ خرقہ عطا کیا ہے، اگر تجھے دوں تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ کے گناہگار امتیوں کے عیب چھپاؤں گا۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا کہ بے شک علی تو ہی اس کا حقدار ہے، اسی لیے آپ کو مولا کائنات کہتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہماری نسبت ان سے ہے۔ اور سیدنا علی کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے خدا کو دیکھ نہ لوں۔ ان کی نمازوں کا یہ حال ہے۔ اور تیسری نسبت ہماری حضرت سیدنا غوث الاعظم سے ہے۔ 60 سال آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہماری میراث جو ہے، سادات کی میراث جو ہے وہ مال اور دولت نہیں ہے، ہماری میراث علم ہے، ہماری میراث تقویٰ ہے، ہماری میراث محبت ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ اور ہماری ماں کون ہے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اللہ کریم تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی سجدہ بھی پورا نہیں کر پاتی۔ ہماری نسبت عظیم لوگوں سے ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام
آخری وقت جب آپ کی گردن کے اوپر چھری پھرنے والی تھی، اس وقت بلا نماز کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تو بچپن میں حضور نے فرما دیا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر وہاں بھی فرمایا یہ ہمارے لیے عمل تھا کہ نماز اس مقام پہ بھی معاف نہیں ہے، نماز کی احتیاط کرنی جو ہے، اس کا حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ایک رات میں 1000 نفل پڑھتے تھے، فرائض کے علاوہ نفل پڑھتے تھے۔ تو ہمارا جو میراث ہے وہ علم ہے، تو ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے۔ مال و دولت دنیا یہ بھی ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو ہمیں عام طور پہ قصے سنائے جاتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ ایسا نہیں تھا، دنیاوی لحاظ پہ بھی بہت زیادہ ان کا شمار عمراء میں ہوتا تھا، امیر تھے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ جو غربت تھی اختیاری تھی، اختیار کی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو احد کو سونے کا بنا دیں، اور جدھر آپ چلیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ نہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ ایک وقت کی روٹی مجھے ملے اور دوسرے وقت کی اپنے خدا سے مانگوں۔ تو اس لیے بے شک دولت کمائیں، ضروری اچھی ہے، اچھی چیز ہے، لیکن حلال رزق کمائیں، لیکن اس کے اوپر بس اپنی جان کو ہلکان نہ کریں۔ جو ہمارے نصیب میں رزق ہے وہ ہمیں ملنا ہے۔ اور دوسری میراث ہے ہماری سخاوت، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ پاک رزق میں برکت دے گا، اور آخرت میں تو اس کا انعام ملنا ہی ملنا ہے۔ اور تیسری ہماری میراث ہے خلق خدا سے محبت، جو ہمارے بزرگوں نے کی۔ آج آپ اللہ کی مخلوق سے، حضور کی امت سے محبت کریں گے تو آپ کو اس کا یہاں بھی اجر ملے گا، آپ کی نسلوں کو اس کا اجر ملے گا۔ 2-3 سال پہلے 2015 میں، آج کل کے زمانے میں ایسا واقعہ ہونا یہ بہت بڑی کرامت ہے بزرگوں کی۔ میرا بھتیجا ادھر اکاڑے میں نوکری کرتا تھا، صبح رات کو کسی فارمیسی میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ صبح آیا تو ادھر رستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا اور اس سے موٹر سائیکل چھین لی۔ یہ میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، یہ اللہ کے لوگوں کی وہ جو محبت انہوں نے خلق خدا سے کی تھی، اس کا جو ریوارڈ ہم لے رہے ہیں، ہمیں جو ملا ہے، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے وہاں پہ ایک بندے نے فون کیا، جی آپ کے بھتیجے سے ڈاکو نے موٹر سائیکل چھین لی ہے۔ تو ابھی اس کا فون بند ہی ہوا تھا تو مجھے کوئی کال آئی، تو وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا، جی آپ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں بگڑی پل والے؟ ہاں جی، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے بھتیجے سے موٹر سائیکل جو ہے وہ چھین لی ہے، تو مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میرے لیے مجھے بددعا نہ دیجیے گا، آپ کی موٹر سائیکل آپ کو مل جائے گی۔ اس نے یہ کہہ کے اس نے بند کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے فون کیا کہ جی آپ کی موٹر سائیکل آپ کو مل جائے گی، بس میرے لیے مجھے بددعا نہ دیجیے گا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک دفعہ کال میرے بھتیجے کو کی، کیونکہ موبائل بھی اس نے لے لیا تھا، کال کی۔ رات کو 9 بجے اس شخص نے فون کیا کہ جی جس جگہ سے میں نے موٹر سائیکل چھینی تھی وہیں آپ کی موٹر سائیکل پڑی